اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اصحاب شمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ زقوم کھائیں گے، ٹھور، اور صرف کھائیں گے نہیں، اس سے پیٹ بھریں گے، فمالئون منها البطون، پھر فشاربون علیہا شرب الحیم، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے پئیں گے، صرف پئیں گے نہیں، پیاس سے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ تو مہمانی کا شروع کا کھانا ہے۔ اب آگے سوچے کہ پہلے ہی اس طرح سے کیا گیا کہ کھانا زقوم کا اور کھولتا ہوا پانی، تو اونٹنی کی طرح پینے کو کہا، اونٹ کی طرح پئیں گے، تو اونٹ تو گرم پانی پیتا ہے تو لذت کے ساتھ پیتا ہے، مزے سے پیتا ہے، تو کیا یہ بھی پئیں گے تو مزہ آئے گا ان کو؟ اس کا جواب یہ کہ نہیں، مزہ بتلانا نہیں ہے، جیسے اونٹ پیٹ بھر بھر کے پیتا ہے، کیونکہ جو کرواہٹ ہوگی زقوم کھانے کی، جس کی وجہ سے، اور کھایا اتنا زبردستی کھلایا گیا ہے، نہیں کھانا چاہے پیٹ خالی ہے تو زبردستی کھلایا جائے گا زقوم۔ جب پیٹ بھرے گا تو جتنا کڑواہٹ ہے اس کو، کڑواہٹ کو ختم کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی، اور پانی ملے گا گرم، وہ بھی تھوڑا نہیں، وہ پینے گے، کوشش کریں گے اس کو، کڑواہٹ کو ختم کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ زقوم کھائیں گے، بہت زیادہ گرم پانی پلایا جائے گا۔ جب انہوں نے پیا ہے، جب وہ زقوم کی گرمی کو محسوس کریں گے، زقوم کی گرمی کو محسوس کریں گے، تو پھر یہ پانی پئیں گے تو اور زیادہ ان کے پیٹ میں یہ ہوگا، جوش آئے گا، وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو گرمی آ رہی ہے وہ زقوم سے آ رہی ہے، گرم پانی سے نہیں، اور پئیں گے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین، جب مہمان آتا ہے نا، پہلے ٹائم پہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کو نزول کہتے ہیں، نزول کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو مہمان کو پہلے کھانے میں بہت بڑھیا کھانا کھلاتے ہیں،
بڑھیا سے بڑھیا، اچھا سے اچھا کھانا اور کھلانا بھی چاہیے، پہلا کھانا اچھا ہونا چاہیے. 3 دن تک مہمانی ہوتی ہے. مہمان سے روز عزیز است. مہمان 3 دن اچھا لگتا ہے، اس کے بعد تو بوجھ لگتا ہے. تو 3 دن تو اس کے کھاتے تواضع ہونی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو کھانا ملے گا پہلے ٹائم کا یہ فرسٹ ہے. تو ہکی لکھتے ہیں کہ جب پہلی بار ہی یہ حال ہے تو جو عذاب بڑھتا جائے گا، آگے چلتا جائے گا، وہ کیسا ہوگا. پہلی ہی دفعہ میں آنٹیں کٹ گئی ہے ان کی، کیونکہ گرم پانی سے آنٹیں کٹ جائے گی. جب گھر جہنم کے اندر ان کا قرار ہو جائے گا، وہ رہتے ہو جائیں گے، تو عذاب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. قرآن نے فبشرہم بعذاب علیم کہا، ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. تو اس کی کوئی خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ ان کا مذاق اڑایا گیا اس طرح سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ارے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ پیدا ہونے کو کیوں نہیں مانتے تم لوگ. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے نہ ماننے والوں سے. ہاں، یہ خطاب کا طریقہ ہے. کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، اور کیوں الزام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، تو دوسری دفعہ میں کون سی تکلیف آئے گی. تم دوسری دفعہ پیدا ہونے کو کیوں نہیں مانتے. ان کی دیکھو، وہ اللہ کو مانتے تو ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ہم ان کو پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے. کوئی آدمی ہندو بنتا ہے، اس ہندو کے دھرم میں جب جاتا ہے تو اس دھرم میں جانے کا جو منتر پڑھا جاتا ہے، جو منتر پڑھا جاتا ہے، یہ منتر یہ کیا کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، شلوک پڑھتے ہیں. اس شلوک کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ قدرت ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، سارے دنیا کو بنانے والا ایک ہے، اور وہی سب کچھ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے. یہ جو پہلے ان کے پاس جو شلوک پڑھاتے ہیں، وہ اس شلوک کا یہی معنی ہے، توحید کا معنی ہے. اب سوچئے، تو گھسا تھا توحید میں، اور پھر جا کے اندر الٹے کام کرتا ہے. تو آپ ان کو بھی پوچھیں گے کہ کون چلا رہا ہے، تو وہی کہیں گے کہ اللہ. لیکن ہوتا کیا ہے، ان کا عمل طاعت کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ شرک کے ساتھ ملا ہوا ہے، نافرمانی کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اللہ کو مانتے ہیں کہ بھائی ہے اللہ، لیکن جس طرح ماننے کا ہے اس کو بھی مانتے ہیں اور چیزوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ چاہتے یہ نہیں چاہے مجھ کو، مجھے ہی مانو. اگر تم آخرت کی تصدیق نہیں کرتے ہو، اس لیے تو تم نے کہا تھا کہ اذا متنا وکننا ترابا انا لمبعوثون. ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی بن جائیں گے، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم کو ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. ایک بچے کا وجود بھی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ شکل کیسی ہوگی بچے کی. تو کیا دوبارہ وہ نہیں بنا سکتا؟ جبکہ تمہارا مٹیریل دنیا میں آ چکا ہے. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں تم چلے جاؤ، شیر کے پیٹ میں بھی چلے جاؤ، یا آگ میں جلا دیے جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ لائے گا. اگر وہ لوگ تصدیق نہیں کرتے اور شک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں کہ ہم تو نہیں، ہم کو کسی نے نہیں پیدا کیا، ہم تو منی سے ایسے ہی پیدا ہو گئے، نیچر. منی کے اندر پیدا ہونے کی صلاحیت وہ نیچر مانتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اب سوال کرتے ہیں افرأیتم ما تمنون. جو منی تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اس منی کو تم نے پیدا کیا تھا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اب بتاؤ.
تم یہ کہتے ہو کہ منی سے ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہمیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا، تو اچھا یہ بتاؤ یہ منی کہاں سے آئی تھی؟ ماننا تو پڑے گا۔ یہ قرآن کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ کے وجود کے سب دلائل ہیں۔ کیونکہ منی ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں آئی ہے، جو چیز بعد میں آئی ہے تو کوئی لانے والا ضرور ہوگا، جو چیز بعد میں وجود میں آئی ہے اس کو کوئی نہ کوئی لانے والا ضرور ہوگا، اور یہ سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ 10 کے پہلے 9، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6، اس سے پہلے 5، اس سے پہلے 4، اس سے پہلے 3، اس کے پہلے 2، اس کے پہلے 1 کے پہلے 1 کے پہلے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تک بات پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا ہے کہ افرأیتم ما تمنون، کیا تم بتائیے، دکھاؤ، تم بتائیے، ما تمنون، وہ چیز جو تم ٹپکاتے ہو، ایک قطرہ ہوتا ہے منی کا، گندا قطرہ ہوتا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس منی کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب منی ہم نے بنائی تو تم کو بھی ہم نے ہی بنایا ہے، جب تم کو ہم نے ایک دفعہ بنایا تو دوسری دفعہ بنانے میں کون سی تکلیف آ جائے گی ہم کو؟ دوبارہ ہم تم کو، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک میں کبھی کہتا ہے ہم، اور کبھی کہتا ہے میں۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر رکھا ہے، مقدر کر رکھا ہے، کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کوئی بڑی عمر میں مرتا ہے، ہر ایک کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نحن بولتا ہے ہم۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اس کے نام، ان ساری چیزوں کے ساتھ بولتا ہے تو کہتا ہے نحن، ہم سے جو ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا، کہتے ہیں۔ حالانکہ بولنے والا ایک ہی ہوتا ہے، بولنے والا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا پاور دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنا پاور دکھاتا ہے، کبھی اپنا ونیس بتلاتا ہے کہ انی انا اللہ، میں ہی اللہ، وہ نحن نہیں کہتا ہے، اور وہ ونیس بتاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے شاید بتایا تھا کہ آج سے 20 سال پہلے جب میں یہاں تھا تو یہاں اسکول بچی کو چھوڑنے جا رہا تھا، ایک گورا قرآن ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا، وہ مجھے پوچھنے آیا، کیونکہ ان کو بھی تو کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ تو پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں وی کیوں کہہ رہا ہے، وہ اکیلا ہے پھر وی کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو 3 والی بات کہتے ہیں نا کہ 3، اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، وہ تو کرسچن لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے، عیسیٰ، میری اور اللہ۔ تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کی شان ہے، کبھی اپنا پاور دکھاتا ہے تو کہتا ہے ہم، کبھی ونیس بتاتا ہے تو کہ میں، یہ جواب ہے اس کا۔ تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اتارا ہے، قرآن اتنی بڑی دولت کا ہم نے اتارا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کو اکیلا بتاتا ہے انی انا اللہ، میں ہی اللہ، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی توحید کو بتلاتا ہے، اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور صفات، ذات، اسماء، یہ سب ملا کے کا نحن۔ اس لیے جب بندے کو چاہیے کہ خدا سے بات کرے تو کہ یا رب انت، یا رب، ہاں کیا کہے، انت، آپ کے بجائے تو کہے کہ اے اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے۔ ہم آپس میں بات کریں گے تو آپ کہیں گے ایک دوسرے کو، لیکن اللہ کو تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک سے دور ہے، اور آپ کہیں گے تو ذرا اس میں جمع کا بھی معنی لگ رہا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت،
ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر رکھا ہے، ہر ایک کا وقت متعین ہے، ہماری مشیت جو ہوگی ہم جب چاہیں گے اپنی حکمت سے کہ فلاں کو اس وقت موت دی جائے۔ یہ تو جہالت ہے کہ جو پوچھ رہا ہے جاوید اختر کہ بچے کیوں مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں خادم بھی بنائے ہیں، جنت کے خادم بچے ہوں گے، اور ایمان والوں کے بچے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ڈائریکٹ جنت رکھی ہے، بغیر عمل کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہاں، تو اس کو بیچارے کو یہ تکلیف ہے جاوید اختر کو کہ بچے مرتے کیوں ہیں۔ ارے بچے مرتے کیوں ہیں؟ ہم اگر کوئی مکان بناتے ہیں اور اچانک گر جاتے ہیں وہ تو ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو موت دیتا ہے، وہ اپنی حکمت سے دے رہا ہے۔ اللہ ان کو نوازنا چاہتے ہیں، ان کے ماں باپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ بچپن میں فوت ہوتا تو صحابہ مبارک دیتے تھے، وہ تو وہ ذخیرہ بن گیا آخرت کا، سامان ہو گیا، لیکن اس کو فکر یہ ہے کہ کیوں مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں، ہم مغلوب نہیں ہیں، ہم ہارنے والے نہیں اس بات پر کہ ہم تم جیسے دوسروں کو پیدا کر دیں۔ یعنی ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، ہم قادر ہیں کہ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، ہم تم جیسوں کو بدل دیں، وَنُنْشِئَكُمْ، اور تم کو دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے پیدا کر دیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم کو بدل لیں تم جیسوں سے، ہم جیسا تو بندر ہے بھائی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تم کو بندر اور خنزیر بنا دیں، جیسے تم سے پہلے بعض امتوں کو ہم نے مسخ کر دیا، ان کے چینج کر دیا، ان کی شکلوں کو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے رسولوں پر نہیں ایمان لاؤ گے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، تمہارے چہروں کو بدل لیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، سورہ یاسین شریف میں یہ ہے۔ اور تم کو دوسری مخلوق بنا دیں۔ کیا مطلب اس کا؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے اوپر، اسی کو اللہ تعالیٰ تشریح کر رہے ہیں، اسی کو ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم تم کو بدل لیں گے اس طریقے سے کہ تم جانتے بھی نہیں ہوں گے، تم کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ تو منی کو بنانے والے بھی ہم، اور تم کو چینج کر دے اس پر قادر بھی ہم۔ اگر تم منی کو بنانے والے ہو تو پھر تمہیں سب پتا ہونا چاہیے ہے۔ منی کوئی بنا نہیں سکتا، بنا سکتا ہے نہیں، دنیا میں آج تک کبھی ایسا کوئی ایسی مشینری نہیں آئی کہ جس سے منی بنے۔ ہاں تو آئی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ مٹیریل بھی اللہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ماڈل بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ منی جو ہے یہ انسان کے ہر عمل سے آتی ہے یا کہاں بنتی ہے؟ بدن کے سارے اجزاء کے اوپر وہ جمع ہوتی ہے۔ یہ انسان جو خوراک کھاتا ہے نا، وہ الگ الگ جگہ پہ وہ یہ ہوتی ہے، یہ ہضم ہوتی ہے، پیٹ میں جا کے کلیجے میں، یہ دوسری جگہوں پہ ہضم ہوتے ہوتے پھر جب باڈی کے ہر پارٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے جب منی نکلتی ہے تو نکلتی تو یہاں سے ہے، پشت سے، ہاں، لیکن پوری باڈی انوالو ہوتی ہے اور پوری باڈی سے نچوڑ کر آتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اسی لیے پورے بدن کو دھونا غسل میں فرض ہوا، اور پوری باڈی اس میں انٹرسٹ لیتی ہے، پورا بدن آدمی کا ہلتا ہے، ایسے ہی نہیں نکل جاتی۔ سمجھ رہے بات کو؟ جو بدن کے پارٹ کے اوپر جاتا ہے وہ پارٹ بن جاتا ہے بعد میں، لیکن جو ذخیرہ جمع ہوتا ہے وہ تو پشت میں، اور عورت کا یہاں پہ ہوتا ہے، ترائب جس کو کہتے ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ یخرج من الصلب والترائب، صلب پشت کو کہتے ہیں اور ترائب اس حصے کو کہتے ہیں۔ تو اب وہ دونوں، یہاں عورت کا یہاں سے نکلتا ہے، مرد کا یہاں سے نکلتا ہے، لیکن ذخیرہ یہاں ہے، اب یہ پورے بدن پہ پھیلا ہوا ہے۔ سمجھ رہے؟ خیر، واللہ اعلم۔ نحن خلقناکم فلولا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں هو عالم
بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، ارے اللہ تو تم کو کب سے جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے. تم کو زمین سے جب نکالا نا، انسان کی پیدائش میں مٹی کا حصہ ہوتا ہے، جو منی جاتی ہے اس منی کے ساتھ جہاں کی مٹی ہوتی ہے اس کو ملا دیا جاتا ہے، فرشتہ یہ کر کے پھر وہاں رکھ دیتا ہے. جہاں آدمی مرنے والا ہوتا ہے وہیں کی مٹی اس کے اسپم کے ساتھ ملا کے رکھی جاتی ہے. ہاں، جہاں کی مٹی لگی ہوگی آپ کی وہیں پہ مریں گے. اب آپ سوچئے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مٹی کتنی بھاری پاک ہوگی. اب سوچئے یہ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ زمین سے جب تم کو نکالا، وہ بھی، اور ماں کے پیٹ میں جب تھے اس وقت تک ابھی ہم کو علم تھا کہ کہاں تک پہنچا ہے، یہ کتنا بنا ہے اور کیا اس کا عضو بن رہا ہے. حالانکہ جس کے بدن میں بن رہا ہے اس کو ہی پتا نہیں ہے کہ میرے اندر کیا بن رہا ہے، ہاتھ بن رہا ہے یا پاؤں بن رہا ہے. هو عالم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم. اپنی پاکی مت بیان کرنا، اسی کرو، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہ سب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا نبدل امثالکم وننشئ. یہ امثال کا جو لفظ ہے دو معنی میں آیا ہے. اگر مثلن کے معنی میں ہے تو اس کا معنی ہے ذات، اور اگر مثل ہے تو اس سے مراد صفات. تم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لیا ویسی صفات کے، یا تم ہی کو اللہ تعالیٰ لیا. یہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں. کلر، شکل، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. اشارہ اس آیت میں اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صفات بشریہ کو چینج کر سکتا ہے صفات ملکیہ سے. ایک انسان کتنا نکما نالائق کیوں نہ ہو، اللہ اس کو فرشتہ صفت بنا سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں، یاد رکھو اس بات کو، کسی کو ہلکا مت سمجھو، کافر کو بھی ہلکا مت سمجھو، اس لیے کہ ابھی وہ کافر ہے، آگے چل کے تم سے بڑھیا مسلمان بن سکتا ہے. بنتے بنے کو بگڑتے اور بگڑے ہوئے کو بنتے دیر نہیں لگتی ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کافر کو فی المعال اور ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کو فی الحال، مسلمان ایمان ہے اس کے پاس، اس کے کوئی نمال اللہ کو بہت پسند بھی ہو، اور کافر فی المعال، فیوچر کیا ہو جاوے کچھ کہہ نہیں سکتے. صحابہ کرام پہلے کیا تھے اور کیا بن گئے، حضرت عمر کیا کرنے گئے تھے اور کیا لے کے آئے. یہ مثالیں ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے صفات بشریہ کو صفات ملکیہ سے بدلنے پر. چنانچہ ایک روایت ہے، اس روایت کو آلوسی نے بھی نقل کیا ہے، روح البیان میں بھی نقل. عجباً کل العجب، بہت تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے. للمکذب بنشأۃ الآخرہ وہو یری النشأۃ الاولی. اس بات پر کہ جو آدمی جھٹلا رہا ہے کہ دوبارہ ہم پیدا نہیں ہوں گے، جو یہ کہہ رہا ہے اس پہ تو تعجب کی بات ہے. حالانکہ اس کو پتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں تھا، دوبارہ لایا گیا، پیدا کیا گیا. جب پہلی دفعہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا، تو اس پر تعجب کی بات ہے. اور آگے کہا وہ عجباً، اور زیادہ اور تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ جو آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن محنت کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے دار غرور کے لیے، اس دھوکے کے گھر کے لیے محنت کر رہا ہے. حالانکہ اس کا ایمان کیا ہے؟ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا. کہ اس پر بھی تعجب کی بات ہے. تو جھٹلانے والے پہ بھی تعجب، تصدیق کرنے والے پہ بھی تعجب. سچ کہتا ہوں، ہم لوگ ابھی اپنے بارے میں سوچیں کہ آئندہ 1 گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن محنت ہم اتنی کر رہے ہیں کہ آئندہ 10-15 سال تک ہمیں کچھ کرنا نہ پڑ جائے، کچھ ہو جائے تبھی کہا کہ کھاتے پیتے رہے. اس رب کو راضی کرنے کی فکر کرو جس کے قبضے میں ہمارا فیوچر اور ہماری سب آگے کی چیزیں بھی ہیں. پچھلا تو ہے ہی، لیکن آگے کے حالات بھی اسی کے قبضے میں. آگے یہاں پہ ایک بات معلوم ہوئی، بہت اچھی بات ہے، جو آپ سمجھدار لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے. سنیے، یہ جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ قیاس کو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ قیاس جانتے ہیں. یہ ایسا ہوا ہے اور یہ بھی ایسا ہے تو یہاں بھی وہی حکم ہونا چاہیے، اس کو قیاس کہتے ہیں.
سمجھے آپ؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں، یہ حکم یہاں پر ہے ہم، اور یہ اسی جیسی چیز ہے، لہذا اس کو بھی وہی حکم ملنا چاہیے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ہاں، ہے۔ اب اس کو انگلش میں کیسے کہوں، اور اردو میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکم شریعت کا قرآن میں حدیث میں موجود ہے، اور ایسی سملر چیز کسی اور جگہ ہے، اس کا حکم نہیں ہے، تو اس سملر چیز کو وہی حکم دے دینا، اس کو کہتے ہیں قیاس کرنا۔ لیکن نہیں دے سکتے۔ دے سکتے ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، تو آپ قرآن حدیث میں آپ انشورنس ڈھونڈنے جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ نہیں نہیں ہے، تو پھر انشورنس کو پھر کیا کہیں گے؟ جائز کہیں گے، ناجائز کہیں گے؟ نہیں، یہ قیاس کو تو ہم قرآن اور حدیث سے ٹکر تو نہیں دے سکتے۔ نہیں، اور قیاس وہی معتبر ہے ہم، جس کا فاؤنڈیشن قرآن اور قرآن حدیث ہو۔ حدیث سے، ہاں، جی جی۔ وہ اسی کا ایکسپلینیشن ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء نے یہی جو مسائل، قیامت تک آنے والے جو مسائل ہیں، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، لہذا قیامت تک آنے والے مسائل کا سولوشن بھی قرآن کے پاس ہوگا۔ تو آپ کیسے، آپ تو چلو آپ کے پاس وہ آئینہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ ٹارچ نہیں ہے، وہ گلاس نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں کو پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو علم والا کیا کرے گا؟ وہ حضور کے زمانے میں جو چیز ہوئی تھی اس کو قیاس کرے گا کہ ہاں اس زمانے میں یہ حکم تھا، یہ زمانے میں یہ حکم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ انشورنس کہاں تھا؟ انشورنس تھا نہیں، تو کیا مطلب جائز کہہ دیں گے اس کو؟ بھائی انشورنس کے اندر سود آ رہا ہے، انشورنس میں گیمبلنگ آ رہا ہے، کہ ایک آدمی نے $1000 بھرا ہے اور اس کا نقصان ہوا 5000 کا، تو اب اس کو 4000 زیادہ ملا، تو کیوں مل رہا ہے؟ یہ تو انٹرسٹ ہے۔ اور ایک آدمی نے 5000 بھرا اور سال بھر میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو گیا، یہی تو گیمبلنگ ہے، کہ جوئے میں لگایا تھا، نہیں لگا، گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ خیر، تفسیر کے اندر تو ذرا بات نہیں کرتے۔ اب یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب پہلی دفعہ پیدا ہونے کو تم مان رہے ہو تو دوبارہ پیدا ہونے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ تو اور قوی ہے کہ پہلے تو تمہارا مٹیریل نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تمہارا مٹیریل بنا دیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہوگا۔ خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل دے رہے ہیں، افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محروم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس چیز کو جس کو تم کھیتی کرتے ہو؟ کیا تم اس کو اگانے والے یا ہم اگانے والے؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا کر دیں اور تم بولتے ہی رہ جاؤ کہ انا لمغرمون، ہم پہ تو تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے، یہ باتیں کرتے رہ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل بتلائی ہے، اور اس کا تعلق کھانے سے ہے۔ آدمی کھیتی کیوں کرتا ہے؟ اناج نکالنے کے لیے۔ دو لفظ آئے، ایک حرث، ایک زرع۔ حرث کے معنی ہے کھیتی کرنا، کھیتی آنے سے پہلے جو کام کیے جاتے ہیں، ہل جوتا جاتا ہے، بیا ڈالا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو زرع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرسون، تم جو کھیتی کر رہے ہو اس میں تم نے غور کیا؟ بتاؤ، بیج ڈالنا، زمین کو پھاڑنا، زمین کو اگانے کے قابل بنانا، یہ سب کام تمہارا ہے، لیکن اگانا کس کا کام ہے؟ اگانے کا کام تو ہمارا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یقولن احدکم زرعت ولکن قل حرثت، تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ یہ کھیتی میں نے اگائی ہے، یہ کہو کہ یہ کھیت میں نے تیار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کھیتی اگائی، یہ کہو کہ کھیتی کا کام میں نے کیا ہے، ہل چلایا میں نے، یہ سب میں نے کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ تم نے سنی نہیں یہ آیت، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون، یہ آیت سنائی، یعنی اس آیت سے انہوں نے معنی نکالا کہ حضور نے جو فرمایا ہے، منع کیا کہ اپنے آپ کو اگانے والا مت کہو، کھیتی کرنے والا کہو، کسانی کرنے والا کہو۔ اسے حضرت ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ لا تقولوا زرعنا ولکن قولوا حرثنا، ہم نے زرانا، ہم نے کھیتی اگائی مت کہو، یہ کہو کہ کھیتی کی۔ اور حجر مدری فرماتے ہیں کہ جب آدمی انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون جب کوئی پڑھے، کیا تم کھیتی اگانے والے ہو یا ہم؟ منی تم ٹپکاتے ہو، تو منی کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ پانی کو آسمان سے، بادل سے تم نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ یا آگ تم درخت میں تم لگاتے ہو یا ہم لگاتے؟ کہا جب یہ پڑھو تو کہو کہ انت یا رب، انت یا رب، یہ رب تو ہی ہے، ہم کہاں کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ پڑھا جائے۔ ہاں، کسانی کرنے والے کے لیے ایک دعا ہے، کھیتی کرنے والے کے لیے، اس کو حلیمی کے حوالے سے روح البیان نے نقل کیا، اور قرطبی کے حوالے سے علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کسان کھیتی کرنے والا ہو، وہ جب کھیت میں جاوے تو اپنے کھیت کے کام کرنے سے، دانہ ڈالنے سے پہلے یہ اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اور پھر یہ آیتیں پڑھے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تو بندہ یہ آخر میں یہ پڑھے کہ اللہ تعالی الزارع والمنبت والمبلغ، کھیتی اگانے والا، بڑھانے والا اور آخر تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ پھر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد، پھر یہ دعا کرے ورزقنا ثمرہ، اے اللہ تو اپنے نبی پہ درود بھیج اور اس درخت، اس کھیت کا جو پھل ہے وہ ہمیں عطا فرما، وجنبنا ضررہ، اور اس کے نقصان سے ہمیں بچا، وجعلنا لانعمک من الشاکرین، اور تو اپنی نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بنا دے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کرے گا تو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ یہ پورا کھیت آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کا جو پیداوار ہوگی وہ بھی محفوظ رہے گی۔ سمجھ گئے؟ تو اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ دونوں کا فرق بتایا میں نے کہ زرع اور حرث میں کیا فرق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زارع جو ہے، اگر اللہ ہی کو کہتے ہیں، تو ہم قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایک مثال لاتے ہیں جس میں کسان کو بھی زارع کہا ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یہ زراع کا لفظ کسانوں کے لیے آیا ہے، تو اگر یہ لفظ زارع صرف اللہ ہی کے لیے ہے تو وہاں زراع کا لفظ تو کسانوں کے لیے آیا کہ کسانوں کو خوش کرتا ہے، جب پودا اگتا ہے دھیرے دھیرے ہرا ہرا ہوتا ہے اور اس میں دانے لگ جاتے ہیں، پک جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو کسانوں کو بہت خوش کرتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زارع کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو کسانی کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزرع للزارع، پیداوار اس کی ہوگی جس نے کھیتی کی، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر تو پتہ چلتا اور آیت سے کہ بھائی زارع کہہ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں کسانی کرنا اور کھیت کا اگنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کھیتی ہے وہ پیداوار کا بگیننگ ہے، اور پیداوار ہے وہ کھیتی کا اینڈنگ ہے، یہ دونوں کا کنیکشن ہے۔ تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، اس لیے ایک دوسرے کی جگہ بول تو سکتے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کسانوں کو وہ خوش کرتا ہے، اس سے مراد کھیتی کرنے والے، اس لیے کہ شروعات کرنے والے تو وہی ہے، بندہ ہی ہے۔
لیکن کبھی کبھی بندہ تعجب کرتا ہے وہ ان چیزوں کے نکلنے کے اوپر، جب نکل جاتا ہے تب خوش ہوتا ہے۔ تو ہر کسان انتظار میں رہتا ہے، کس کے؟ پیداوار کے، پیداوار کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے ہی اگا دیا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سوچ کے مطابق وہاں پر ذرہ کہا، باقی اصل میں اگانے والا تو اللہ ہے۔ اگر وہ اپنے کو یوں سمجھتا ہے کہ میں ہی اگانے والا ہوں تو وہ غلط ہے۔ باقی چونکہ وہ اس کے انتظار میں رہتا ہے کہ پیداوار اچھی ہوگی، میں نے محنت کی ہے تو ہوگی، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ چونکہ کسان اس کے کھیتی کے عمل کے اندر اس کو انوالومنٹ ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، اور ہوتا ہے کھیتی اچھی ہریالی۔ ابھی میں انڈیا جب گیا ہوا تھا تو کسانوں سے سنا کہ یار ارہر کا پودا برابر تیار ہو گیا، تو ایسی بارش ہوئی سب خلاص ہو گیا۔ کہا کہ اب پھر سے تیار کیا ہے، دیکھو یہاں تک پہنچا ہے، اللہ کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو توکل ہے نا، وہ دو قسم کے لوگوں کا ہے۔ توکل، ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دو قسم کے۔ کون کون؟ ایک میں بتا دیتا ہوں۔ کسان، وہ دانا ڈال کے جاتا ہے، اس کو پتا نہیں کہ چوہا کھا جائے گا یا اس کو خدا اگائے گا، وہ تو دانا لے کے چلا گیا۔ اور دوسرا کون؟ دوسرے نمبر پہ عورت۔ کون؟ دلہن۔ وہ جب جاتی ہے شادی کے بعد، ایک نکاح کا میں نے قبول کیا، ایک لفظ کے اوپر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہاں میری عزت ہوگی یا میرے ساتھ کیا ہوگا، بس ایک اللہ پر بھروسہ کر کے کہ ہم نے اللہ کے نام پہ نکاح کیا ہے، وہاں چلی جاتی ہے۔ اب آگے جو بیتنے والا ہے تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو دو قسم کے توکل والے بہت، ایک عورت اور ایک کسان، ان کا توکل بہت بڑھا ہوا ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دے اور تم بولتے رہ جاؤ۔ تفکہون کا جو لفظ ہے، اب اس کی تفسیر میں علماء کرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ تفکہون کا مطلب ہے تعجبون، تم تعجب کرتے رہ جاؤ کہ یار اتنا اچھا تیار تھا مال۔ اللہ تعالیٰ نے 29ویں سپارے کے اندر باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اس قصے کے اندر وہ دیکھ کر گئے اگلے دن کہ برابر لگا ہوا ہے، کل کاٹ لیں گے، کل ہم اس کو توڑ لیں گے۔ صبح صبح کہا کہ دیکھنا چپ چاپ نکلنا ہے، کسی غریب کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ لینے کے لیے آ جائے گا۔ جب صبح گئے تو پورا کھیت برباد تھا۔ کہا یار ہم جگہ بھول گئے، کسی اور کے کھیت میں آ گئے۔ دوسرے نے کہا یار نہیں یار، ہم اپنے ہی کھیت میں آئے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہم قادر ہیں، لیکن یہ تو الٹا حساب ہو گیا، یہ تو سارا کھیت ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ لو نشاء، تو تفکہون، تعجب کرتے رہ جاوے آدمی کہ یار اتنا ہرا بھرا کھیتا ہوا کیا اس کو؟ ایک آدمی تازہ تنتا ہو اور بالکل ایسے لکڑی کی طرح سدھرے، اس کو کیا ہو گیا؟ اتنا موٹا تازہ آدمی تھا۔ تو یہ حال تو کھیتوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو ایک ترجمہ تفکہون کا تعجبون کے، اور مجاہد نے بھی یہی کہا، یہ بھی کہا مجاہد نے کہ جو کھیتی برباد ہوئی اس پہ تم غم زدہ ہو جاؤ، پھر تم غم کرنے لگو، درد محسوس کرنے لگو، اور تعجب کرو اس سبب کے اندر جس وجہ سے یہ ہوا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ آخر ہوا کیا؟ حساب جھوکا تو سارا گنبا ڈوبا کیوں؟ معلوم ہے نا، وہ ایک بنیا تھا، بنیا، وہ کھیت لے کے وہ اپنا بیل گاڑا لے کر جا رہا تھا پورے خاندان کے ساتھ دوسرے گاؤں کئی شادی وادی میں سفر کر رہا تھا۔ بیچ میں پانی تھا، اس نے حساب لگایا، اس لیے کہ بنیا ہمیشہ حساب میں رہتا ہے۔ اس نے حساب لگایا کہ یہاں جائے گا تو اتنا پانی ہوگا، وہاں جائے گا تو اتنا ہوگا، بیچ میں تھوڑا زیادہ ہوگا، پھر دھیرے اترتے سے نکل جائے گا۔ اب یہ بیل گاڑی لے کے گھس گیا اور بیچ میں جا کے ڈوب گیا۔ وہ نکل تو گیا لیکن پورا خاندان تو ڈوب گیا۔ اور وہاں جا کے حساب کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ حساب جوں کا تو سارا کنبا ڈوبا کیوں؟ حساب تو برابر ہے، پھر کنبا سارا ڈوبا کیسے؟ کہا اسی طرح سے آدمی تعجب کرتے رہ جائے کہ اتنا اچھا کھیت تیار تھا،
اور کیسے؟ وہ اللہ کی قدرت. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہ گئے. یہ تیری وجہ سے تجھے بہت فخر تھا کہ ہم یہ کر لیں گے، کسی غریب کو نہیں دیں گے، ہم اس طرح سے اس کو استعمال، تم بہت گھمنڈ کرتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہو جاؤ. تفکہون کا یہ مطلب. اور حضرت حسن قتادہ اور سدی کہتے ہیں کہ تندمون، اپنے کیے پہ پچھتاؤ. یعنی یار اس کھیت کے بنانے میں نے دوا پہ اتنا خرچ کر دیا تھا، اتنے مزدوروں کو میں نے لگایا تھا، اور اتنے بھاری میں نے بیا استعمال کیا تھا. اب اس پہ بیچارہ پشیمان ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے اپنے خرچ کیے ہوئے کے اوپر، اپنی تھکن کے اوپر، اور اپنے کیے ہوئے گناہ کے اوپر. یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے. اس کے اوپر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اصل میں تفقہ کے معنی ہے تنقل، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا. بھئی آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانے کے بعد جو پھل فروٹ کھاتے ہیں اس کو تفقہ کہتے ہیں. وہ بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور جہاں آدمی ادھر ادھر کی باتیں جب کرتا ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں، اس میں بھی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کہا اس کو تفقہ کہا. اور امام کسائی فرماتے ہیں کہ لفظ تفقہ عربی زبان میں ازداد میں سے، یعنی دو اپوزٹ معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی آدمی جب نعمتوں میں ہوتا ہے تو اس کو بھی تفقہ کہتے ہیں، ہاں، اور غم کرتا ہے اس کو بھی تفقہ کہتے ہیں. تو یہ دونوں معنی کے لیے آتا ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کھیت کو پورا ٹکڑا ٹکڑا چورا چورا کر دے. جب چیز سوکھ جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. چیز جب ویٹ اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ جلدی سوکھتی نہیں ہے. آپ نے درخت کو دیکھا ہوگا کہ جب سوکھ جاتا ہے تو گر جاتا ہے، اور سوکھتا کب ہے؟ جب اس میں سے ہریالی ختم ہو جاتی ہے. ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قادر ہے کہ ہری چیز کو سوکھی بھی کر دے، اور وہ اس طرح کے ہو جائے جو ہم نے امید رکھی تھی اس کے خلاف ہو جائے. امام راضی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیز بیان کی ہے. دانے جو نکل رہے اسی کا تو بیان ہو رہا ہے. کھیت میں جو کام کرتے ہیں تو دانوں کے لیے تو کرتے ہیں، اناج کے لیے تو کر رہے ہیں. اس کے بعد باری آئے گی پانی کی، اللہ تعالیٰ پانی کی نعمت بتلائے گا. اس کے بعد باری آئے گی آگ کی. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ اس کے بعد آئے گی افرأیتم النار التی تورون، کیا تم اس آگ کو دیکھتے ہو جس کو تم روشن کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان کیا، کھانے کو، پینے کو اور آگ کو. دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ معقول، مشروب اور جس سے اصلاح ہوتی ہے. اور ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. پہلے تو غذا کو بتلایا، اس لیے کہ آدمی پہلے کھاتا ہے اور پھر پیتا ہے. اور پینے میں سب سے بڑھیا چیز اگر کوئی ہے تو کون سی چیز؟ پینے میں بڑھیا سے بڑھیا چیز کون سی؟ ناریل کا پانی، سیدھا سادہ پانی، سادہ پانی. چاہے دنیا کا جوس پی لو، لیکن تھوڑی دیر بعد کہیں گے بھائی پانی پلاؤ، اس کے بغیر نہیں چلے گا. اس لیے کہ خوشگواری پانی اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. اتنے سالوں سے پانی پی رہے ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تین چیزوں کے اندر، تین چیزیں جو بہت ضروری ہے اس کو کہا کہ منع نہیں کر سکتے آپ. تین چیزیں، تو ایسے رمضان میں بھی یہ تفسیر آئے گی اس طرح کی. تین چیزیں، ایک ہے گھاس. گھاس ایسے عام جو جنگل ہوتے ہیں وہاں کوئی گھاس کاٹ رہا ہے، جانور کو کھلا رہے، اس کو روک نہیں سکتے. سرکاری زمین میں جو گھاس ہوتی ہے وہ سب کی ہوتی ہے، جنگل کی جو گھاس ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایندھن بھی سمجھ لو، لکڑی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ پانی. پانی سے آپ پانی سے روک نہیں سکتے. اور تیسرا آگ، کسی کو آگ کی ضرورت ہے آپ منع نہیں کر سکتے. یہ تینوں چیزیں ایک ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر تو پہلے کھانا، اس کے بعد آدمی کو چاہیے پانی، اور پانی کے بعد آگ. آگ کا کام پکانے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو بتلایا.
پہلے دانے کو، چونکہ کھانے کی اصل وہی ہے، کھانے کی اصل. شوگر والے کو کہا جاتا ہے کہ یار تم لوگ اناج مت کھاؤ، چاول مت کھاؤ، گیہوں مت کھاؤ. جب ایسا کہتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یار اس کے بغیر چلتا نہیں. تو دوسرے نمبر پہ پانی میں مشروب میں پانی اصل ہے، اور مصلحات اصلاح کرنے والی چیزوں میں آگ ہے. ہر اکثر غذا کی جو اصلاح ہوتی ہے وہ آگ سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ ان تین چیزوں کو بیان کیا، مشروب، معقول مشروب، اور تیسرے نمبر پہ آگ. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو اگایا ہے اس کو ہم چورا چورا کر دیں. اصل میں بات کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ تم نے کھیتی اگائی یا ہم نے اگائی، تو کہہ سکتا تھا کہ وہ تو دانا ڈالا تھا اگ گیا، اس میں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو اپنے طور پر اگ گیا، تو اس کو بچایا کس نے؟ نقصان سے کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو پھر اس کو بڑا ہونے کے بعد بھی اس کو ختم کر سکتے تھے. اس لیے یہ آیت لائے، ہم چاہتے تو اس کو چورا چورا. تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تیار ہونے کے بعد بھی آدمی کی قدرت میں نہیں ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ اس کو کھلیان میں لانے کے بعد بھی برباد کر دے. ایسا ہوا کہ آدمی اپنے کھیت میں لے گیا، تیار ہو گئے، راتوں رات چوری ہو گئی، اور جس نے بیچارے نے محنت کی تھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. تو اشارہ اس آیت میں اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو کھیتی جو آپ کر رہے ہو وہ بذات خود نہیں ہوتی، ہمارے اگانے سے اگتی ہے. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ نہ یہ تو اپنے خود بخود اگ گئی ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو آفتیں کھیتوں کو پہنچتی ہے، کھیتی کو پہنچتی ہے، وہ کیسے پہنچتی ہے؟ جس سے سارے دانے برباد ہو جاتے. کبھی کبھی تو دانا لگنے کے بعد بھی برباد ہوتے، کبھی دانا لگنے سے پہلے ہو جاتا ہے، کبھی دانا آ جانے کے بعد ابھی اس میں پختگی نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے برباد ہو جاتا ہے. تو اس کو بربادی سے بچاتا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. ہاں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے اتارتے آپ ہو یا ہم اتارنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا اگر بنا دیں جو پینے کے قابل بھی نہ ہو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جعلناہ اجاجا لام نہیں لکھا، اور وہاں جو کھیتی کے بارے میں کہا لجعلناہ حطاما، وہاں لام لکھا، یہاں لام نہیں لکھا. اور وجہ کیا ہے؟ کہا کہ پانی کا کھارا ہونا وہ تو سب کو معلوم ہے، دنیا میں بہت زیادہ کھارا پانی زیادہ ہے میٹھے پانی کے مقابلے میں. ہاں، اور وہ جو ہوتا ہے کہ ہری چیز کو سوکھی کر دینا وہ کبھی کبھار ہوتا ہے. تو وہاں تھوڑا تاکید کے ساتھ بتلانا، اس لیے اللہ تعالیٰ لام کا استعمال کیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، وہاں لام. اور یہاں پر یہ تو نارمل چیز ہے، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، وہاں لام استعمال نہیں کیا. رات کا ٹائم نہیں ہوا تو پھر دینا چاہیے. نہیں، میرا کیا ویٹ کرنے کا، میں نے پہلے کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.